کچھ بات کریں گے غزہ کے حوالے سے، خاص طور پہ جو بورڈ آف پیس کے حوالے سے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے بنے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے بھارت کو بھی دعوت دے دی ہے، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارت اس امریکی دعوت کو قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے پر عمل درآمد کے آغاز کے بعد بھارت میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارتی حلقوں کو اندیشہ ہے کہ مستقبل میں ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس کے ایجنڈے میں شامل کر سکتے ہیں، جس کی خصوصی حیثیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 سے بھارت ختم کر چکا ہے، لیکن کشمیری آج بھی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور مکمل ہڑتال کی گئی۔ یو این کے ماہرین کی نومبر 2025 کی رپورٹ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کی گرفتاریوں، گھروں کی مسماری اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن کیا اب جو بھارت کی گھبراہٹ ہے وہ اسے بچ نکلے گا؟ یہ کیا معاملات بنیں گے؟ احتشام صاحب سے خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو بورڈ آف پیس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیلیور کر پائے گا جو اس کا مقصد ہے، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے لے کے معاملات، غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کیا اس مسئلے کا جو جینوئن اور فیئر حل ہے وہ نکال پائیں گے، لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ انڈیا کا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرم میں انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں کافی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی ہوئے، اور اس میں اب یہ والا مسئلہ بھی آ جا رہا، ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ کل کو ہم سے کچھ منوانا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو بھی اٹھا دیں صدر ٹرمپ صاحب۔ ان کی کہیں نہ کہیں ہم گھبراہٹ ہے وہ بالکل درست آپ سمجھتے ہیں، اور کیا انڈیا پر اس چیز کے لیے پریشر آئے گا؟ دیکھیے، ہم نا ون لائنر غزہ کے بارے میں تو اپنی جگہ یہ موجود ہے کہ جو انیشلی جو اہداف حاصل کرنے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بندی کروا کے تو کر لی ہیں۔ اب ٹھیک ہے، نیٹی گریٹی ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے، غذائی کیفیت اتنی بری ہے، لوگ سردی سے مر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انٹرنیشنل اسٹیبلیشن فورس کا کیا رول ہوگا، انتظامی بورڈ نے کیا کرنا ہے، وہاں بہت ساری سیگمنٹس ہیں۔ اصل بات ہے کہ جنگ بندی مستقل ہو جائے اور یہ جو ان کی ظلم و زیادتیاں ختم ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ایک اچھا پہلو ہوگا ہم مسلمان ملکوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے جو جی سی سی کنٹریز ہیں نا، جو بہت ہی بیک فٹ پہ ہیں، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ان پہ قسم ہو رہا ہے کہ جی ان کے بیک یارڈ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے مڈل ایسٹ میں ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ ٹوٹلی میں اگر پیمپر کرنا شروع کر دوں گا جو اب ریئلائزیشن ہو رہی ہے اسرائیل کو، تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا، ہماری حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن ہم نہ دیکھیں، ٹوٹلی انپریڈکٹیبل بندے ہیں جن کا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ کسی کی بات کو نہیں سنتے، اور انڈیا کی جو بات کر رہی ہے نا، سب سے زیادہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے 2016 میں جب آئے تھے اس وقت انہوں نے 2 سے 3 دفعہ کہا تھا کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ ہے کہ مجھے اگر کہا جائے گا تو میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے دیکھا ہندوستان کو اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی، تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہندو اخبار کا ایڈیٹوریل آج کا کل کا، اور اس کے بعد ان کے جو سیاسی مبصرین ہیں، ڈپلومیٹک کور کے لوگ ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جی آئے پیس بورڈ میں شامل ہوں، یہ اگر انڈیا شامل نہیں ہوتا تب مصیبت ہے، اور شامل ہو جاتا تب ان کے لیے مصیبت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ابھی کس طریقے سے گزارنے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اگر تو یہ اسی طرح گزر گئے پھر تو شاید دنیا تبدیل ہونے کی بات جو کر رہے ہیں شاید نہ ہو، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ تو ساری چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی مرضی کے کروا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جتنا برے طریقے سے فرانسیسی صدر کو جھاڑ دیا، کینیڈا کے پرائم منسٹر کو جھاڑ دیا، اور جو اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں 59 ممبر کا یہ بورڈ بنا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ پیرلل ایک ادارہ ہے، سیکورٹی کونسل کے اختیارات پہلے تو 5 لوگوں کے پاس تھے، ویٹو پاور، اب یہ اکیلے ان کے پاس ہے۔ اب جب تک ان کے پاس حالات اس طرح کے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کشمیر کی بات کریں گے۔ اور ایک اور بات جو میں نہیں کہتا، ان کے اپنے لوگ میڈیا میں بار بار کر رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ ڈپلومیٹک آئسولیشن اختیار کی ہے، کسی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں مودی نہیں جاتے، ابھی ڈیووس میں سارے لوگ گئے ہوئے تھے، یہ نہیں گئے، اس طرح بڑے بڑے فورم پہ یہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں بیک فٹ میں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملوں گا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کشمیر کی بات کر سکتے ہیں۔ آج کل کیونکہ اٹھتے بیٹھتے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے، ان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 19 اگست والا 2019 والا جو آپ نے یہ کیا تھا اسٹیٹ ہوڈ ختم کی تھی،
370 वाली, इसको आप बहाल कर दें। अच्छा, वैसे ताकि आपके अपॉर्चुनिटी भी है कम से एहतशाम कम साहब इस वक्त पाकिस्तान के पास इस मसले को हाईलाइट करने के लिए, जिस तरह के हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं और डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान इस वक्त एक विनर बना हुआ है, ये कहिएगा कि अभी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए खबर आपसे मैं ये लेना चाहूँगी, क्या इस्लामाबाद में गौर व फिक्र हो रहा है कि मसला कश्मीर को हाईलाइट किया जाए, इस हवाले से कोई तैयारियाँ या क्या मामलात हैं? देखिए, खबर आमना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त दो चीज़ें इस्लामाबाद में हो रही हैं, फॉरेन ऑफिस के हवाले से और हमारे जो सफारतकार यहाँ बैठे हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मैक्सिमम कंसोलिडेट करनी चाहिए ये जो अपनी डिप्लोमेटिक फतवात हैं इनकी, और सफारती सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे जो इनको माइलेज मिला है, और ख़ास तौर पे जंग जीतने के बाद और फिर अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ आना, और इवन अपना यूरोपियन यूनियन जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देखती है, चाइना रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जिस तरह हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलती थी नहीं मिली। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये इन अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट किया जाए, दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये शायद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश कराना ज़रूरी है। और ये मेरी तलाश आमना ये है कि फॉरेन ऑफिस ने प्लान की हुई हैं चीज़ें कि अब जब भी मुलाकात होगी अमेरिकन से, ख़ास तौर पे मार्को रूबियो की सतह पे जब होगी, और फिर ज़ाहिर है वो मार्को रूबियो की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उनको बताया जाए कि जी ये देखें ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जहाँ आप बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, यहाँ पे अगर कुछ होता है तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात की आमना समझ आ गई है कि खुदा ना खास्ता इन दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो 8 दिन का टाइम दिया गया है। जो एक्सपर्ट हैं कहते हैं 8 दिन के अंदर इस आग की और खुदा ना खास्ता एक जंग के शोले जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचेंगे और बीमारियां अलहदा लगेंगी और मसाइल अलहदा होंगे। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात का तो आपको पता है वो बड़ी शिद्दत से सोचते हैं, वो कहते हैं 8 जंगें बंद कराएंगे मैंने, और मैं चाहता हूं कि आइंदा दुनिया में जंगें ना हो। तो मेरा ख्याल है अब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको कैश कराने के लिए फॉरेन ऑफिस और हुकूमत हमारी पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।